بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1509 ہے اور آج سورۃ النمل کی صرف 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 36 اور 37۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فلما جاء، چنانچہ جب قاصد آئے سلیمان کے پاس، تو قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اتمدوننی، کیا تم مجھے بڑھاتے ہو، بمال، مال کے ساتھ، فما، پس جو کچھ آتانی اللہ، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، خیرن، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو آتاکم، اس نے تمہیں دیا ہے، بل انتم، بلکہ تم خود ہی، بہدیتکم، اپنے ہدیے سے، تفرحون، خوش رہو، ارجع، لوٹ جاؤ، الیہم، ان کی طرف، فلنأتینہم، چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس، بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ کہ لا قبل، کی طاقت نہیں ہوگی، لہم، ان کو بہا، ان سے لڑنے کی، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم انہیں ضرور نکال دیں گے، منہا، اس جگہ سے، اذلۃً، ذلیل کر کے، وہم، جبکہ وہ صاغرون، خوار ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے، اس کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ دوسری بات، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہوگے۔ چوتھی بات، ان کے پاس جاؤ۔ پانچویں بات، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی ان کو طاقت نہ ہوگی۔ چھٹی بات، ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ بزرگان محترم، بات چل رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان کی۔ بلقیس کے پاس خط پہنچا ہے اور بلقیس اپنے درباریوں سے سب کچھ بتا دیتی ہے، اور پھر بلقیس کے ذہن میں آتا ہے کہ کچھ ہدیے دے کر بھیجیں۔ بلقیس نے اپنے درباریوں سے یہ بات بھی کہی تھی کہ دیکھو، میں ان کے پاس جنہوں نے ہماری طرف خط بھیجا ہے، میں ایک ہدیے دے کر بھیجتی ہوں، تحفے تحائف زبردست دے کر بھیجتی ہوں، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر بادشاہ ہوگا تو ہدیے قبول کرے گا، اور نبی ہوگا تو وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ بلقیس نے اپنے قاصد کو اس کے لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ ایسا نہیں کہ صرف ایک قاصد آیا تھا، بلکہ آنے والا تو ایک اصل ہوتا ہے قاصد، اس کے پیچھے تو بہت، اس کے پیچھے آنے والے اس کی اقتداء میں وہ بہت زیادہ ہوتے۔ تو بلقیس نے تحفے تحائف بھیجے تھے، ایسے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے تحفے بھیجے تھے، بلکہ لکھا ہے مفسرین نے کہ سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات سے لدی ہوئی چیزیں بھیجی تھیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جب لشکر آیا، وہ قاصد آیا اور ساری چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ یعنی مال کا لالچ دے کر مجھ کو اپنے مشن سے روکنا چاہتے ہو؟ میرا مقصد جو ہے وہ مال اور یہ دولت نہیں ہے، میرا مقصد، مجھے کوئی دنیا سے محبت نہیں ہے، میرا مقصد تو تم کو شرک سے بچانا ہے،
سورج کی پرستی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا ہے. اس لیے تم مجھے مال دے کر، لالچ دے کر مال کا مجھ کو اپنے مشن سے روک نہیں سکتے. اور یہ بات یاد رکھو کہ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہ جو کچھ کہ اللہ نے تم کو دیا ہے اس سے بہتر اللہ نے مجھ کو دیا ہے. یعنی تم کو نبوت نہیں ہے تمہارے پاس، اللہ نے مجھ کو نبوت عطا کی ہے، مال بھی دیا ہے، دولت بھی دی ہے، سلطنت بھی دی ہے، بادشاہت بھی دی ہے، اور پھر یہ لاؤ، یہ لشکر، یہ قدم، یہ شام، سب کچھ موجود ہے میرے پاس. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم ہی جو ہے اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہوگے کہ خود اتنے بڑے تحفے لائے ہو، لیکن میرے پاس ان تحفوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے. ارجع الیہم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس، جنہوں نے تم کو بھیجا ہے انہیں کے پاس جاؤ اور ہماری یہ بات ان تک پہنچا دو کہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، ہم ان پر ایسے لشکر سے حملہ کریں گے جس کے مقابلے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوگی. اتنا بڑا لشکر لے کر ہم آئیں گے، اور وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، جس بستی میں، جس شہر میں، جس ملک میں وہ لوگ جی رہے ہیں، ذلت کے ساتھ ان کو اس سے نکالیں گے اور وہ رسوا ذلیل ہوں. یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو اگلی آیات بیان کرتے ہیں. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.